میرا یہ ایمان ہے اگر ایک انسان نے عظیم انسان بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا لو. اگر ایک قوم نے عظیم بننا ہے تو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ چل جاؤ. کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو دنیا میں ثابت ہو گیا. جو بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے سب عظیم لوگ بن گئے. میں اپنے نوجوانوں کو ایک اور بھی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے کیریکٹر سے ہم کیا چیز سیکھتے ہیں. جب وہ مشن کی طرف نکلے ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, طنز کیا گیا, مذاق اڑایا گیا, دشمنوں نے کیا نہیں کیا, لیکن جو ان کی زندگی, کیونکہ قرآن میں اللہ ہمیں کہتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو, تو ان کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان ایک مشن کی طرف جاتا ہے سب سے پہلے تو اس کی مشن اپنی ذات سے نکل کے ہوتی ہے. یہ پیسہ بنانا مشن نہیں ہے, پیسے سے انسانوں کی زندگی بہتر کرنا مشن ہے. جو بھی انسان بڑا انسان بنا ہے ہم ان کی زندگی سے سیکھ لیں, وہ اپنی ذات سے باہر نکل گیا. بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے زندگی نہیں گزارتا. بڑے بڑے امیر لوگ آئے دنیا میں, کون سی دنیا کی تاریخ کس امیر آدمی کو جانتی ہے, لیکن اس امیر آدمی کو جانتی ہے جو اپنے پیسے سے انسانوں کی خدمت کرتا ہے. جب ان کی فوجوں نے فتح کر لیا سارا عرب, وہ انہوں نے اپنے اسی گھر میں رہے, مسجد نبی میں, محلات نہیں بنائے. جب وہ جا رہے تھے دنیا سے کوئی جائیدادیں نہیں چھوڑی اپنی, کوئی پیسہ نہیں بنایا. یہ جو پیسہ بنانا ہے یہ سب سے زیادہ بت پرستی ہے. یہ ہم یاد رکھ لیں کہ اگر انسان جب تباہ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کی مشن پیسہ بنا لیتا ہے. ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ اتنے عظیم آدمی تھے. کوئی آج تک جو مائیکل ہارٹ کی بات کرتے ہیں 100 گریٹسٹ مین, ان میں سب سے اوپر وہ ہمیشہ رہیں گے, کیونکہ کسی نے وہ اچیو کیا ہی نہیں جو انہوں نے کیا ہے. لیکن کیا ان کا تو پیسہ بنانا مقصد ہی نہیں تھا, ان کی پاور بھی مقصد نہیں تھا. پاور بھی پیسہ جو بھی وہ کرتے تھے ایک انسانیت کے لیے تھے. جتنے بھی بڑے بڑے صوفی آئے اس برے صغیر میں, آج بھی ان کے مزاروں پہ چلے جاؤ لاکھوں لوگ جاتے ہیں وہاں, کیونکہ وہ ان کی سنت پہ چل رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بڑے انسان تھے, جو ان کے راستے پہ چلتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے. نیلسن منڈیلا, میں اس کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اس نے بھی 27 سال جیل میں گزارا. جو بھی ان کی کیریکٹرسٹک فالو کرتا ہے وہ اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے. اس نے 27 سال جیل میں گزار کے سب کو معاف کر دیا جب وہ جیل سے باہر نکلا, اور ساؤتھ افریقہ کو خون سے بچا لیا. اور جب تک ساؤتھ افریقہ رہے گا لوگ اس کی عزت کریں گے. اسی طرح فتح مکہ کے بعد انہوں نے بھی سب کو معاف کر دیا. یہ بڑے انسان تھے. قائد اعظم کو ہم کیوں قائد اعظم کی عزت ہمیشہ کریں گے؟ ٹی بی یا کینسر سے ان کو پتا تھا کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا تھا. انہوں نے اس کے باوجود پتہ نہیں چلنے دیا کسی کو کہ ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, کیونکہ شاید ان کے مخالف کو اگر پتہ چل جاتا تو پاکستان نہ بنتا. اپنی مشن زیادہ بڑی زندگی سے تھی, ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے. اور پھر یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ انصاف کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ ان میں رحم بھی تھا اور انصاف بھی کرنا تھا, یعنی کہ جرم کو وہ معاف نہیں کرتے تھے, تاکہ معاشرہ اٹھتا تب ہے جب سزا اور جزا ہو معاشرے میں. اور وہی مدینہ کی ریاست تھی. کیا بڑی چیز تھی کہ بنیادی ضروریات اسٹیٹ ریاست کی ذمہ داری انسانوں کی پوری کرنے, اس کے بعد لوگوں کو انصاف دے کے آزاد کرو. جو انصاف ہے وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے.
یہ جو ناانصافی ہے، یہ ایک ملک کے اندر سب سے بڑا جو ظلم ناانصافی کا ہے، میرٹ ختم ہو جاتی ہے معاشرے سے. معاشرے میں میرٹ ختم ہوئی، معاشرہ کبھی اوپر مقابلہ دنیا کا کر ہی نہیں سکتا. جو مدینہ کی ریاست میں جو اتنے بڑے عظیم لوگ اٹھے تھے، وہ کوئی اپنے خاندان تو بڑے بڑے نہیں تھے. وہ جو لوگ اٹھے وہ میرٹ کے اوپر. آپ وہی جو ایک کتاب بڑی زبردست ہے کہ جب یہ ایک دم دنیا میں پھیلے تو آپ کو پتا چلے گا سب سے بڑی چیز میرٹ تھی. وہاں جو اچھا کام کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا. یہ ہے مدینہ کی ریاست جو اٹھی، میرٹ، انصاف. پھر تعلیم کے اوپر زور دیا، جو بھی بابر وان کہہ رہے تھے کہ جنگ بدر کے بعد انہوں نے ایجوکیشن ایمرجنسی، زور ڈالا تعلیم کے اوپر. اس لیے تو نہیں 700 سال تک سب سے جو ٹاپ سائنٹسٹ تھے مسلمان تھے. تو میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان اٹھے گا جب انشاءاللہ ہم ان اصولوں کے اوپر اپنے ملک کو لاتے رہیں گے. کئی میرے لوگ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ کدھر ہے جی یہ نیا پاکستان، کدھر ہے مدینہ کی ریاست. میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ وہ پہلے دن نہیں بن گئی تھی، یہ ایک جدوجہد کا نام ہے. ہو سکتا ہے وہ اس آئیڈیل تک ہم اپنی زندگی میں نہ پہنچے، لیکن ایک دفعہ راستے پہ لگ گئے یہ قوم اسی طرح اٹھ جائے گی. ہم جب نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، راستے پہ لگا، ہم اس راستے پہ لگتے ہیں. باقی تو کامیابی اللہ نے دینی ہوتی ہے، عزت اور کامیابی دینے والا تو اللہ ہے. ہمارا کام ہے اس راستے پہ لگ کے جد و جہد کرنا. اس میں مشکلات آئیں گی. ہمارے سامنے ایک بڑا مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرپٹ نظام سے مال بنا کے تکڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا میں بیٹھے ہیں، سیاست میں، بیوروکریسی میں. ہمارا کام ہے جد و جہد کر کے ان کو شکست دینا اور ان کو شکست دے کے اس ملک کا پوٹینشل ریلیز کرنا. مجھے کہتے ہیں لوگ عمران صاحب آپ میں رحم نہیں ہے. میں یہ بڑی جگہ سنتا ہوں، کیا رحم نہیں ہے جی؟ کہ جن لوگوں نے اس ملک کو کنگال کر کے مقروض کر دیا ان کو معاف کر دیں. میرا کام ان کو معاف کرنا نہیں ہے. میرے پیسے نہیں انہوں نے چوری کیے، قوم کے پیسے چوری کیے ہیں. یا لوگ غربت میں پھنسے ہوئے ہیں، لوگ مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں کا پیسہ چوری کر لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرتناک سزائیں دی تھیں جو کرپشن کرتے تھے. وہ بھی معاف کر سکتے تھے، وہ تو رحمت العالمین تھے. انہوں نے تو اپنی کہا کہ میری بیٹی کو بھی میں معاف نہیں کروں گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رحم ہوتا ہے کمزور طبقے کے لیے، غریب طبقے کے لیے، جو بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے، معذور ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں. رحم تو ان کے لیے ہوتا ہے. بڑے بڑے ڈاکوؤں کو کون رحم کرتا ہے؟ بہت تو معاشرہ اپنا تباہ کر دیں گے. رحم کر کر کے تو NRO دے کے تو معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہم نے. یہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صرف ان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی صرف جو مین کوالٹیز تھیں وہی اگر ہم اپنے بچوں کو بتانا شروع کر دیں. دیکھیں مدینہ کی ریاست دو طرح اٹھی تھی. ایک مدینہ کی ریاست میں اصول بنائے گئے تھے، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے کیریکٹر اٹھائے تھے. تو انسان ہی تو ریاست بناتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو، جو اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. انسانوں کو بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہم نے ایک سچائی کی طرف جانا ہے، سچی قوم بننا ہے. سچ بولنے کے لیے طاقت چاہیے، اور پھر سچ ہی آپ کو طاقت دے دیتا ہے کیونکہ اللہ الحق ہے. اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. سچائی. پھر ہمیں اپنے آپ کو سوچنا ہے، اپنے اندر رحم پیدا کرنا ہے. یہ جو کمزور طبقہ ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. پاکستان میں ہم خیرات سب سے زیادہ دیتے ہیں لیکن ٹیکس ہی نہیں دیتے. سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں. تو ملک کیسے چلائے ہم؟ لوگوں کو تعلیم دینی ہے، ہسپتال بنانے ہیں، لیکن
دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں ہم یہاں. اس لیے ہمیں بھی ذمہ داری لینی ہے. میں تو کوشش کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ جو مدینہ کے ریاست کے اصول ہے انشاءاللہ میں آپ کو وہ پاکستان میں لے کے آتا رہوں گا. جیسے جیسے وقت گزرے گا میں لاتا رہوں گا. لیکن میں اپنی قوم سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ نے بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اس سے رشوت آپ دیتے رہیں گے, ٹیکس آپ نہیں دیں گے, یہ نہ سمجھیں کہ آپ عظیم قوم بنیں گے. اس لیے ہم دونوں کی ریاست کی اپنی ذمہ داری, انسانوں کی اپنی ذمہ داری, اور علماء سے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے. آپ نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے. میں تو عالم نہیں ہوں, عالم تو آپ ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ہیں. عالم کا درجہ اسلام میں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہماری مدد کریں, اس کے اندر مدد کریں ہماری, تاکہ ہم وہی اصولوں کو بنائیں اور ہم اس کے بعد اپنی یونیورسٹیز میں یہ پڑھائیں, اپنے اسکولوں کے اندر بچوں کو بتائیں کہ مسلمان ہے کیا, کیا کوالٹیز چاہیے مسلمان کے لیے. وہ بنیادی کوالٹیز پہلے بتائیں, پھر اسلام کی تاریخ بتائیں. ہمارے بچوں کو نہیں پتا, ان کو وہ ان کے مغرب میں جو بھی فلموں میں آتے ہیں ان کو پتا ہے, ہمارے ہیروز کا نہیں پتا. اس لیے ہم نے اپنا کلچر بتانا ہے. کیا تھا ایک وقت پہ جب عروج پہ مسلمان گئے تو وہ کیا تھے, کیا ان کے اندر صفتیں تھیں, اور ہم نیچے آئے تو کیا ہے. اور جو ہم اب مغرب کو دیکھتے ہیں, آپ یاد رکھیں کہ مغرب کی عروج میں وہ بہت زیادہ کوالٹیز ہیں جو مدینہ کی ریاست کی ہیں. آج آپ اسکینڈینیویا چلے جائیں, آپ بات دیکھیں گے کہ جو فلاحی ریاست اسکینڈینیویا میں ہے, مسلمان دنیا میں ویسی نہیں ہے. جو انصاف ہے وہاں ہمارے ملکوں میں نہیں, جو رحم ہے, جو ان کی عدالتوں میں انصاف دیتی ہے, یہاں طاقتور کے لیے ایک قانون ہے, کمزور کے لیے دوسرا ہے, وہاں نہیں ہے. اس لیے جو بھی ان اصولوں پہ چلے گا, چاہے وہ کافر ہو, جو بھی ہو, اس نے اوپر چلے جانا ہے. اور ہم وہ جو کھو بیٹھے ہیں, ہم نے اب چیزیں واپس لا کے آ دی. جو علامہ اقبال بار بار کہتے رہے مسلمانوں کو کہ وہی جو سبق پھر پڑھ, جو وہ کہتے تھے کہ کیسے مسلمان اوپر گئے تھے, وہ پھر ہم نے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے. اور یہ جو ہم کہتے رہتے جی میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا, تو میں ایشین ٹائگر بنا دوں گا, ہم نے پاکستان کو انشاءاللہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنانا ہے.